بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس الرابع والعشرون یعنی 24واں سبق، حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ اس سبق میں ان حروف کا بیان ہوگا جو فعل کے مشابہ ہیں، فعل کی طرح ہیں۔ اب یہ حروف کس طرح فعل کے مشابہ ہیں، انہیں کس طرح فعل سے مشابہت حاصل ہے، انشاءاللہ عز وجل بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تعداد حروف میں، معنی میں وغیرہ میں یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں انشاءاللہ عز وجل، جس کی تفصیل ہم بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ خیر دیکھیے، 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، جو فعل کی طرح ہیں، فعل کے مشابہ ہیں۔ نمبر 1 انا، اس کا معنی ہے بے شک، انا یعنی بے شک۔ نمبر 2 میں ہے انا، اس کا معنی ہے کہ۔ دونوں میں بس حرکت کا فرق ہے، انا میں حمزہ پر زیر ہے اور انا میں حمزہ پر زبر ہے، بس حرکت کا فرق ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک اور انا کا معنی ہے کہ۔ نمبر 3 میں ہے کأنا، کأنا کا معنی ہے گویا کہ، کأنا گویا کہ۔ نمبر 4 میں ہے لاکنہ، اس کا معنی ہے لیکن، لاکنہ لیکن۔ نمبر 5 میں ہے لیتا، اس کا معنی ہے کاش۔ نمبر 6 میں ہے لعل، اس کا معنی ہے شاید۔ ان 6 حروف کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے، پوچھے کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ ان 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب دیکھیے قواعد و فوائد۔ نمبر 1، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ جملہ اگر اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اگر جملہ فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتے، یہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ میں عام طور پر 2 جز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ انہی سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا، خبر۔ تو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان حروف میں سے کسی کے داخل ہونے کے بعد اس کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے ان حروف میں سے کسی کے داخل ہونے کے بعد اس کی خبر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ایسے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب ان حروف میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے تو مبتدا منصوب ہو جاتا ہے۔ یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، انا زیدن عالم، اصل میں تھا زیدن عالم، زیدن عالم جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیدن عالم جملہ اسمیہ ہے، زیدن ہے مبتدا اور عالم ہے خبر۔ انا داخل ہوا تو انا نے مبتدا کو نصب دیا تو کیا ہو گیا؟ انا زیدن، زیدن مبتدا تھا، انا نے اسے نصب دیا تو کیا ہوا؟ انا زیدن۔ اور انا خبر کو رفع دیتا ہے، یہ حروف جو ہیں خبر کو رفع دیتے ہیں، تو عالمن کو انا نے رفع دیا تو عالمن ہی رہا، ٹھیک ہے؟ زیدن عالمن تھا تو انا نے زیدن کو، یعنی جو زیدن تھا اسے زیدن کیا، اور عالمن کو اس نے بھی رفع دیا تو وہ اپنی حالت پر باقی رہا، تو انا زیدن عالمن ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اس کا معنی ہے بے شک زید عالم ہے. صرف زید عالم اس کا معنی ہے زید عالم ہے. کیونکہ انا کا معنی ہے بے شک، انا داخل ہوا تو اب ترجمہ ہوگا، اب معنی ہوگا بے شک زید عالم ہے. ٹھیک ہے، انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے. اب زیدن کو کہیں گے کہ زیدن انا کا اسم ہے اور عالم انا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو. پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے یہ مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے اور جار مجرور بھی خبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، دراصل لفظ مفرد کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، کبھی کہتے ہیں مفرد ہو یعنی واحد تثنیہ و جمع نہ ہو. کبھی مفرد مرکب کے مقابل میں کہا جاتا ہے یعنی مفرد ہو مرکب نہ ہو. کبھی مفرد تثنیہ و جمع کے مقابل میں کہا جاتا ہے یعنی مفرد ہو تثنیہ و جمع نہ ہو. اور کبھی مفرد جملے کے مقابل میں کہا جاتا ہے یعنی مفرد ہو جملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مفرد ہونے سے مراد کیا ہے کہ جملہ نہ ہو. مفرد ہو جملہ نہ ہو، چاہے تثنیہ ہو جمع ہو لیکن جملہ نہ ہو. مفرد ہونے سے یہ مراد ہے. خیر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو اس کا واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں اور مذکر یا مؤنث ہونے میں ان کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی ان کا اسم اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی. کب؟ جبکہ خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو. اگر اسم تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اگر اسم جمع ہوگا خبر بھی جمع ہوگی، اگر اسم مذکر ہوگا خبر بھی مذکر ہوگی، اگر اسم مؤنث ہوگا خبر بھی مؤنث ہوگی. یہ کب ہے؟ جبکہ خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو. اب مثال دیکھیے. سب سے پہلے ہے انا بکرن شاعرن، اصل میں تھا بکرن شاعرن. ٹھیک ہے. تو دیکھیے شاعر جو ہے یہ انا کی خبر ہے. شاعر جملہ ہے کیا؟ جملہ نہیں ہے، بلکہ مفرد ہے، یہ جملہ نہیں ہے. کیونکہ شاعر جو کہ انا کی خبر ہے یہ مفرد ہے، اسی وجہ سے اس کا یعنی خبر کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے بکرن کیونکہ واحد ہے تو شاعر بھی واحد ہے، بکرن کیونکہ مذکر ہے تو شاعر بھی مذکر ہے. انا بکرن شاعرتن نہیں ہے، انا بکرن شاعرانی نہیں ہے، بلکہ انا بکرن شاعرن ہے، یعنی اسم کے مطابق ہے. دوسری مثال ہے انا ہندن شاعرتن، بے شک ہندا شاعرہ ہے. اس میں دیکھیے خبر مفرد ہے، شاعرتن جملہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے. کیونکہ خبر مفرد ہے تو اب اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی انا کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہندن جو کہ انا کا اسم ہے مؤنث ہے، اسی لیے خبر کو بھی مؤنث لایا گیا، شاعرتن لایا گیا، شاعرن نہیں لایا گیا، شاعرن نہیں لایا گیا بلکہ شاعرتن لایا گیا. اب کیونکہ ہندن واحد ہے اسی وجہ سے شاعرتن کو بھی واحد لایا گیا، شاعرتانی نہیں لایا گیا. انا ہندن شاعرتن، بے شک ہندا شاعرہ ہے. ان الولدین لاعبانی، ان الولدین بے شک دو لڑکے لاعبانی کھیل رہے ہیں، کھیلنے والے ہیں. لاعبن واحد ہے، تثنیہ ہے لاعبانی. لاعبانی کیونکہ جملہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے. لاعب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ، لاعبانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں فاعل تثنیہ کا صیغہ. تو یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. کیونکہ خبر مفرد ہے اس لیے انا کے اسم کے مطابق خبر آئے گی. کیونکہ انا کا اسم تثنیہ ہے، ولدینی تثنیہ ہے، اس لیے لاعبانی کو بھی تثنیہ لایا گیا. کیونکہ انا کا اسم مذکر ہے، ٹھیک ہے، ولدینی ہے، اسی وجہ سے اس کی خبر کو بھی مذکر لایا گیا. ان الولدین لاعبین.
ان البنتینی نائمتانی، اس میں دیکھیے کیونکہ انا کی خبر مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، نائمتانی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ خبر مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، اس لیے یہ مبتدا انا کے اسم کے مطابق ہے۔ انا کا اسم ہے بنتینی، ان البنتینی، بنتینی کیونکہ تثنیہ ہے اس لیے نائمتانی بھی تثنیہ ہے، بنتینی کیونکہ مؤنث ہے اس لیے نائمتانی بھی مؤنث ہے، نائمانی نہیں ہے بلکہ نائمتانی ہے، ٹھیک ہے۔ ان البنتینی نائمتانی، بے شک دو لڑکیاں سوئی ہیں۔ نمبر 3، ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے۔ اگر مفرد ہو تو کیا ہوگا، بیان کر دیا گیا کہ اگر انا یا ان کے جو اخوات ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو، ٹھیک ہے، تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں انا کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ انا کی خبر اگر جملہ ہو تو کیا کریں گے۔ ان کی خبر اگر جملہ ہو، اب دیکھ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ انا کی خبر اگر جملہ ہو تو اس جملے کے اندر اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ مثال دیکھیے، ان اللہ خلق الجنہ، انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ یہ انا کا اسم ہے، اور خلق الجنتا یہ مکمل جملہ انا کی خبر ہے۔ خلق فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، الجنتا مفعول، ٹھیک ہے۔ تو فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے انا کی۔ کیونکہ یہاں پہ انا کی خبر جملہ ہے تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو انا کے اسم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے خلقہ فعل کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ انا کے اسم کے مطابق ہے۔ دیکھیے انا کا اسم لفظ اللہ ہے جو کہ واحد ہے، تو خلقہ کے اندر بھی واحد کی ضمیر ہے یعنی ہوا ہے۔ کیونکہ لفظ اللہ مذکر ہے تو خلقہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ خلق الجنۃ، ان البستان ازہارہ جمیلۃ، ان البستان ازہارہ جمیلۃ۔ دیکھیے اس مثال میں ان البستانہ، بستانہ انا کا اسم ہے، ازہارہ جمیلۃ، تو جمیلۃ جو ہے ازہارہ جمیلۃ یہ مکمل جملہ خبر ہے، ازہارہ جمیلۃ یہ مکمل جملہ اسمیہ ہو کر ازہار مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، جمیلۃ خبر، تو اس طرح مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہے۔ تو کیونکہ انا کی خبر یہاں پر جملہ ہے اسی وجہ سے اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ انا کے اسم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ بستانہ کیونکہ واحد ہے تو ازہارہ کے آخر میں واحد کی ضمیر ہو ضمیر موجود ہے، بستان کیونکہ مذکر ہے تو ازہارہ جمیلۃ، اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ بھی مذکر کی ضمیر ہے۔ الحاصل یہ کہ ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ ان تمام میں موجود ہیں۔ نمبر 4، ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ان کی خبر جو ہے جار مجرور ہوتی ہے، اگر ان کی خبر جار مجرور ہو تو اسے یعنی جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف سے متعلق کریں گے، کیونکہ جار مجرور جو ہیں یہ کسی فعل سے یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ جار مجرور فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، تو ہم جار مجرور کو کسی ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف سے، ایسا فعل یا شبہ فعل محذوف نکالیں گے جو کہ اسم کے مطابق ہو۔ کس میں اسم کے مطابق ہو؟ واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں اسم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ جیسے انا زیدن فی الداری، انا اسم ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے،
زیدن اس کا اسم ہے، فی حرف جر اور الدار جو ہے اس کا مجرور ہے۔ تو یہاں پہ فی الدار جو کہ جار مجرور ہے انا کی خبر بن رہی ہے، تو ہم فی الدار کو ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف سے متعلق کریں گے جو کہ زیدن کے مطابق ہو، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں زیدن کے مطابق ہو۔ اسی وجہ سے بریکٹ پہ دیکھیں لکھا گیا ہے ثابتن، ٹھیک ہے، کیونکہ زیدن واحد ہے تو اس لیے واحد اس میں فاعل کا صیغہ نکالا گیا ثابتن۔ شبہ فعل سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے۔ تو دیکھیے کیونکہ زیدن واحد ہے اس لیے واحد کا صیغہ ثابتن لایا گیا، ثابتانی نہیں لایا گیا، ثابتن، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ زیدن مذکر ہے اس لیے ثابتن لایا گیا، ثابتتن نہیں لایا گیا، تو فی الدار کو ثابتن سے متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔ دوسری مثال ہے انا ہندن ثابتتن فی الدار، تو اس میں انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل، ہندن اس کا اسم، اور فی الدار میں فی حرف جر اور دار مجرور، جار مجرور مل کر کے خبر کی جگہ واقع ہیں۔ تو ان دونوں کو ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے جو کہ ہندن کے مطابق ہو۔ کیونکہ ہندن مؤنث ہے تو ثابتتن مؤنث نکالا گیا، کیونکہ ہندن واحد ہے ثابتتن کو بھی واحد نکالا گیا، کیونکہ ہندن مذکر مؤنث ہے اس لیے ثابتتن کو بھی مؤنث نکالا گیا، اور یہ واحد ہے تو ثابتتن کو بھی واحد نکالا گیا۔ ان دونوں میں اس میں فاعل کا صیغہ نکالا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فعل بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انا زیدن ثبت فی الدار، انا زیدن ثبت فی الدار، ثبت فعل نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح انا ہندن ثبتت فی الدار، یہ بھی نکال سکتے ہیں۔ خیر، اب دیکھیے نمبر 5 میں ہے ان کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے یہ موصوف بھی ہوتے ہیں، مضاف بھی ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیے ان الولد الصغیر نائم، ان حرف مشبہ بالفعل، الولد اس کا اسم ہے، یہ موصوف بن رہا ہے، اس کی صفت لائی گئی ہے الصغیر، ان الولد الصغیر بے شک چھوٹا لڑکا، نائم سویا ہوا ہے، ان الولد الصغیر نائم بے شک چھوٹا لڑکا سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ انا کا جو اسم ہے، ٹھیک ہے، الولد یہ موصوف بن رہا ہے، الصغیر اس کی صفت بن رہی ہے، ان الولد الصغیر نائم بے شک چھوٹا لڑکا سویا ہوا ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں جس میں انا کا اسم مضاف بن رہا ہے، انا غلام زید عالم، انا حرف مشبہ بالفعل، غلامہ مضاف، زید مضاف الیہ، تو غلامہ مضاف یہ کون ہے؟ انا کا اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، انا کا اسم جو کہ غلامہ ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اور عالم اس کی خبر ہے، انا زیدن انا غلامہ زید عالم، بے شک زید کا غلام عالم ہے۔ اس مثال میں انا کا اسم جو ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف بن رہا ہے۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں انا زیدن رجل صالح، بے شک زید صالح لڑکا ہے۔ تو اس میں دیکھیے انا کی خبر ہے رجل، یہ موصوف بن رہا ہے، انا کی خبر ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بن رہا ہے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ انا کی خبر جو ہے موصوف بھی بن سکتی ہے، انا زیدن رجل صالح، تو یہاں پہ انا کی خبر رجل جو ہے یہ موصوف بن رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں انا بکرن غلام زیدن، یہاں پہ انا کی خبر ہے غلام زیدن، غلام یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف ہے، جس سے معلوم کیا ہوا کہ انا کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر مضاف بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، کبھی ان حروف کے ساتھ لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، اور اس صورت میں یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں۔ کبھی حروف مشبہ بالفعل پر لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو حروف ہیں ان کا عمل نہیں کرتے، یعنی اپنے اسم کو نصب نہیں دیتے اور اپنی خبر کو جو ہے رفع نہیں دیتے، تو اس صورت میں یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ حروف جو ہیں صرف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جب ان حروف کے ساتھ لفظ ما آ جائے تو فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جیسے انما جاء خالد، دیکھیے یہاں پہ انما میں انا کے ساتھ ما آ گیا تو یہ جاء فعل پر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، بے شک خالد آیا۔ اسے مائے کافہ کہتے ہیں، اسے ما کافہ کہتے ہیں، جو ما ان کو عمل سے روک دیتا ہے، حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہو کر انہیں عمل سے روک دیتا ہے، انہیں مائے کافہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔